یہ کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کی حالت میں مانگتے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے اور وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اور ہمیں یہ بھی بتایا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سجدے میں اور رکوع میں قرآن پڑھنے سے مجھے منع کیا گیا ہے۔ تو اب ہم کون سی دعا پڑھیں؟ تو جب ہم سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں تو ہم اللہم کی ساری دعائیں پڑھ سکتے ہیں، اور اگر قرآن کی دعائیں ہیں جیسے فار ایگزامپل ربی زدنی علما ہم پڑھتے ہیں تو اس سے پہلے اگر ہم اللہم لگا دیتے ہیں کہ اللہم ربی زدنی علما تو ہم ایسے دعا بھی مانگ سکتے ہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اغفر لی ذنبی کلہ، اے اللہ بخش دے میرے تمام گناہوں کو، دقہ و جلہ، چھوٹے اور بڑے گناہ، وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ، اور میرے اگلے اور پچھلے، وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَّهُ، اور میرے کھلے اور چھپے ہوئے سارے گناہوں کو معاف کر دے۔ اب دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم تھے، وہ تو کوئی گناہ نہیں کرتے تھے، لیکن ہم اپنے نفل اور اپنی سنت میں جو دعائیں آپ کو یاد ہیں اللہم کی، وہ ساری کی ساری آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ قرآن کی دعائیں پڑھتے ہیں تو آپ اللہم پہلے لگا دیجئے، جیسے اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جیسے ہم دعا مانگتے ہیں کہ ربنا ہب لنا من ازواجنا، تو اگر آپ اس سے پہلے اللہم لگا دیں کہ اللہم ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، تو آپ اس طرح سے ساری دعائیں سجدے میں مانگ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایسا مقام ہے جس میں ہم اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم وہ صحیح طریقہ اپنائیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور کرے تاکہ وہ ایمان والوں کو غم میں مبتلا کرے، اور وہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ذرا بھی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں شیطان جو ہے وہ بھی اللہ کے حکم کے بغیر نہیں کر سکتا نا، تو اس سے کیا سمجھ آتی ہے کہ ہم کہتے ہیں نا کہ شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، ایسے ہو گیا، تو اللہ جب تک عزت نہ دے، اگر ہم نیکی کی طرف بڑھنے والے ہیں، ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، گناہ ہو جاتے ہیں، معافی مانگتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، تو ایسا نہیں کہ شیطان ہمیں بہکاتا ہی جائے اور اللہ ہماری مدد نہ کرے۔ اگر ہماری نیت خالص ہوگی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کبھی بہکنے نہیں دیں گے۔ تو اس لیے دعا کرنی چاہیے کہ یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی علی نفسی طرفۃ عین، کہ یا پاک پروردگار مجھے آنکھ جھپکنے والا جو وقت ہے نا، اتنا بھی کبھی مجھے شیطان کے ہاتھ میں نہ آنے دینا، آمین ثم آمین۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور مومنوں کو اللہ پر ہی بھروسہ رکھنا چاہیے۔ اور آیہ نمبر 11، اے ایمان والو جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں میں ایک دوسرے کے لیے گنجائش پیدا کرو تو گنجائش پیدا کر دیا کرو، اللہ تمہارے لیے وسعت پیدا کر دے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ ان کو درجوں میں بلند کرے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ بہت پیاری سورہ ہے، آنیسٹلی ایک ایک حکم ایسا ہے کہ ہماری زندگیوں میں اگر ہم اتارتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی برکات آپ دیکھیں پھر کیسے نازل ہوں گی۔ اور آیہ نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو جب تم رسول سے تنہائی میں کوئی بات کرنا چاہو تو اپنی اس تنہائی کی بات سے پہلے کچھ صدقہ کر دیا کرو، یہ طریقہ تمہارے حق میں بہتر اور زیادہ ستھرا طریقہ ہے۔ ہاں اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کچھ نہ ہو تو اللہ بہت بخشنے والا اور بہت مہربان ہے۔ کیا تم اس بات سے ڈر گئے ہو کہ اپنی تنہائی کی بات سے پہلے صدقات دیا کرو؟ اب جب کہ تم ایسا نہیں کر سکتے تو اللہ نے تمہیں معاف کر دیا، اور تم نماز قائم کرتے رہو، زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتے رہو، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح باخبر ہے۔ اور آیہ نمبر 14، کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے ایسے لوگوں کو دوست بنایا ہوا ہے جن پر اللہ کا غضب ہے؟ یہ نہ تو تمہارے ہیں اور نہ ہی ان کے، اور یہ جانتے بوجھتے جھوٹی باتوں پر قسمیں کھائے جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے سخت عذاب تیار کر رکھا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ بہت برے ہیں وہ کام جو یہ کرتے رہے ہیں، انہوں نے اپنی قسموں کو ایک ڈھال بنا لیا ہے، پھر وہ دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہتے ہیں، اس لیے ان کے لیے ایسا عذاب ہے جو ذلیل کر کے رکھ دے گا، اور ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کے کچھ کام نہیں آئیں گی۔ یہ دوزخ والے لوگ ہیں، یہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ اور آیہ نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جس دن اللہ ان سب کو دوبارہ زندہ کرے گا تو ان کے سامنے بھی یہ اسی طرح قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے کھاتے ہیں، اور یہ سمجھیں گے کہ انہیں کوئی سہارا مل گیا ہے۔ یاد رکھو یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں، ان پر شیطان نے پوری طرح قبضہ جما کر انہیں اللہ کی یاد سے غافل کر دیا ہے۔ یہ شیطان کے گروہ ہیں، یاد رکھو شیطان کا گروہ ہی نامراد ہونے والا ہے۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ ذلیل ترین لوگوں میں شامل ہوں گے۔ اللہ نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ یقین رکھو کہ اللہ بڑی قوت والا اور بڑے اقتدار کا مالک ہے۔ جو لوگ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ان کو تو تم ایسا نہیں پاؤ گے کہ وہ ان سے دوستی رکھیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی ہے، چاہے وہ ان کے باپ ہوں
یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کے بھائی ہوں یا ان کے خاندان والے ہوں۔ اللہ اکبر۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پھر نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ایمان والے لوگ کیسے ہیں، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش کر دیا ہے اور اپنی روح سے ان کی مدد کی ہے، اور انہیں وہ ایسے باغوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا ہے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے ہیں۔ یہ اللہ کا گروہ ہے۔ یاد رکھو کہ اللہ کا گروہ ہی فلاح پانے والا ہے۔ الحمدللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے، آمین ثم آمین۔ اب شروع کرتے ہیں سورۃ الحشر اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت فرمانے کے دوسرے سال نازل ہوئی تھی۔ مدینہ منورہ میں یہودیوں کی ایک بڑی تعداد آباد تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ آپس میں امن و امان سے رہیں گے اور مدینہ منورہ پر حملہ ہونے کی صورت میں مل کر اس کا دفاع کریں گے۔ یہودیوں نے اس معاہدے کو قبول تو کر لیا تھا، لیکن ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دلی بغض تھی، اس لیے وہ خفیہ طور پر ان کے خلاف سازش کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے درپردہ مکہ مکرمہ کے بت پرستوں سے تعلقات قائم رکھے ہوئے تھے اور ان کو مسلمانوں کے خلاف اکساتے رہتے تھے، اور ان سے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پر حملہ کرو گے تو ہم تمہارا ساتھ دیں گے۔ یہود کا ایک قبیلہ جو بنو نذیر کہلاتا تھا، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے معاہدے کی کچھ شرائط پر عمل کرانے کے لیے ان کے پاس تشریف لے گئے، تو ان لوگوں نے یہ سازش کی کہ جب آپ بات چیت کرنے کے لیے بیٹھیں تو ایک شخص اوپر سے آپ پر ایک چٹان گرا دے گا، جس سے نعوذ باللہ آپ شہید ہو جائیں گے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس سازش کی خبر پہنچا دی اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ اس واقعے کے بعد آپ نے بنو نذیر کے پاس پیغام بھیجا کہ اب آپ لوگوں کے پاس ہمارا معاہدہ ختم ہو گیا ہے اور ہم آپ کے لیے ایک مدت مقرر کرتے ہیں کہ اس مدت کے اندر اندر آپ مدینہ منورہ چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، ورنہ مسلمان آپ پر حملہ کرنے کے لیے آزاد ہوں گے۔ کچھ منافقین نے بنو نذیر کو جا کر یقین دلایا کہ آپ لوگ ڈٹے رہیں، اگر مسلمانوں نے حملہ کیا تو ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ چنانچہ بنو نذیر مقررہ مدت میں مدینہ منورہ سے نہیں گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدت گزرنے کے بعد ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا اور منافقین نے ان کی کوئی مدد نہ کی۔ آخرکار ان لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کرنے کا حکم دیا، البتہ یہ اجازت دی کہ ہتھیاروں کے سوا وہ اپنا سامان، مال و دولت اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ یہ صورت اس واقعہ کے پس منظر میں نازل ہوئی اور اس میں اس واقعہ پر تبصرہ بھی فرمایا گیا ہے اور اس سے متعلق بہت سی ہدایات بھی دی گئی ہیں۔ حشر کا لفظی معنی ہے جمع کرنا، کیونکہ اس سورت کی آیہ نمبر 2 میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے اس سورت کا نام سورت حشر ہے، اور بعض صحابہ سے یہ بھی منقول ہے کہ وہ اس سورہ کو سورہ بنی نذیر بھی کہا کرتے تھے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 24 آیتیں ہیں اور 3 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمین میں جو کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے، حکمت کا بھی مالک ہے۔ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا۔ مسلمانوں، تمہیں یہ خیال بھی نہ تھا کہ وہ نکلیں گے، اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے۔ پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے تھے، اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا کہ وہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی برباد کر رہے تھے۔ لہٰذا اے آنکھ والو، عبرت حاصل کرو، اور اگر اللہ نے ان کی قسمت میں جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں ان کو عذاب دے دیتا، البتہ آخرت میں ان کے لیے دوزخ کا عذاب ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے دشمنی ٹھانی، اور جو شخص اللہ سے دشمنی کرتا ہے تو اللہ بڑا سخت عذاب دینے والا ہے۔ تم نے کھجور کے جو درخت کاٹے یا انہیں اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا تو یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا تاکہ اللہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ اور آیہ نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلوایا ہے، یا پھر فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جب کسی کے ساتھ جنگ ہو لیکن باقاعدہ جنگ نہ ہو اور مال غنیمت ہاتھ میں آ جائے، تو اس مال کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اللہ نے اپنے رسول کو ان کا جو مال بھی فے کے طور پر دلایا، ان کے لیے نہ تو تم نے اپنے گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ اپنے پیغمبر کو جس پر چاہتا ہے تسلط عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ اپنے رسول کو دوسری بستیوں سے جو مال بھی فے کے طور پر دلائے گا تو وہ اللہ کا حق ہے، اور اس کے رسول کا بھی، اور قرابت داروں کا، اور یتیم مسکین اور مسافروں کا، تاکہ وہ مال صرف انہی کے درمیان گردش کرتا نہ رہ جائے جو تم میں دولت مند لوگ ہیں، اور رسول تمہیں جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے منع کرے اس سے رک جاؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ اور آیہ نمبر 1، یہ مال ان حاجت مند مہاجرین کا حق ہے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے بے دخل کر دیا گیا ہے، اور وہ اللہ کی طرف سے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جو راست باز ہیں، اور یہ جو مال ہے ان لوگوں کا حق ہے جو پہلے ہی سے اس جگہ یعنی مدینہ میں ایمان کے ساتھ مقیم ہے۔ جو کوئی ان کے پاس ہجرت کر کے آتا ہے یہ اسے محبت کرتے ہیں، اور جو کچھ ان مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اپنے سینوں میں اس کی کوئی خواہش محسوس نہیں کرتے، اور ان کو اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں چاہے ان پر تنگ دستی کی حالت گزر رہی ہو۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور جو لوگ اپنی طبیعت کے بخل سے محفوظ ہو جائیں وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور آیہ نمبر 10، یہ مال ان لوگوں کا بھی حق ہے جو ان مہاجرین اور انصار کے بعد آئے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہمیں بھی مغفرت فرمائیے، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی جو ہم سے پہلے ایمان
ایمان لا چکے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان لانے والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھیے۔ اے ہمارے پروردگار، آپ بہت شفیق اور بہت مہربان ہیں۔ کیا تم نے ان کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت سے کام لیا ہے کہ وہ اپنے بھائیوں سے جو کافر اہل کتاب میں سے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے اور تمہارے بارے میں کبھی کسی اور کا کہنا نہیں مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ لوگ بالکل جھوٹے ہیں۔ اور آیت نمبر 12، یہ پکی بات ہے کہ اگر ان اہل کتاب کو نکالا گیا تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور اگر بالفرض ان کی مدد کی بھی تو پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے، پھر ان کی کوئی مدد نہیں کرے گا۔ اے مسلمانوں، حقیقت یہ ہے کہ ان کے دلوں میں تمہاری دہشت اللہ سے زیادہ ہے، یہ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں سمجھ نہیں آتی ہے۔ یہ سب لوگ اکٹھے ہو کر بھی تم سے جنگ نہیں کر پائیں گے مگر ایسی بستیوں میں جو قلعوں میں محفوظ ہیں یا پھر دیواروں کے پیچھے چھپ کر۔ ان کی آپس کی مخالفتیں بہت سخت ہیں، تم انہیں اکٹھا سمجھتے ہو حالانکہ ان کے دل پھٹے پڑے ہیں۔ یہ اس لیے ہے کہ یہ لوگ وہ ہیں جنہیں عقل نہیں ہے۔ ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جو ان سے کچھ ہی پہلے اپنے کرتوتوں کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور نمبر 16، ان کی مثال شیطان کی سی ہے کہ وہ انسان سے کہتا ہے کہ کافر ہو جاؤ، پھر جب وہ کافر ہو جاتا ہے تو کہتا ہے کہ میں تجھ سے بری ذمہ ہوں، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ وہ دونوں دوزخ میں ہوں گے جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ظلم کرنے والوں کی سزا بھی ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، اور اللہ سے ڈرو، یقین رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے، اور تم ان جیسے نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول بیٹھے ہیں، تو اللہ نے بھی انہیں خود اپنے آپ سے غافل کر دیا ہے، وہی لوگ ہیں جو نافرمان ہیں۔ اور آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہو سکتے، جنت والے ہی وہ ہے جو کامیاب ہیں۔ اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو تم اسے دیکھتے کہ وہ اللہ کے روب سے جھکا پڑتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے، اور ہم یہ مثال لوگوں کے سامنے اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ غور و فکر سے کام لے۔ وہ اللہ تو وہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ چھپی اور کھلی ہر بات کو جاننے والا ہے، وہی ہے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جو بادشاہ ہے، تقدیس کا مالک ہے، سلامتی دینے والا ہے، امن بخشنے والا ہے، سب کا نگہبان اور بہت بڑے اقتدار کا مالک ہے، ہر خرابی کی اصلاح کرنے والا ہے، بڑائی کا مالک ہے، پاک ہے وہ اللہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تو وہ ہے جو پیدا کرنے والا ہے، وجود میں لانے والا ہے، صورت بنانے والا ہے، اسی کے سب اچھے نام ہیں۔ آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب اس کی تسبیح کرتی ہیں، اور وہی ہے جو اقتدار کا مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ الحشر ختم ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، آپ لوگوں نے اسماء الحسنی یاد کیے ہیں نا، اسی سورہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کتنے پیارے ناموں کا ذکر ہے کہ الرحمن الرحیم، المالک القدوس السلام، المؤمن المحیمن العزیز الجبار المتکبر، الخالق الباری المصور۔ بہت پیارے نام ہیں، اور اب دیکھیے وی فیل سو پراؤڈ کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے 99 نام یاد کر لیے ہیں، اور جب ہم ان کے واسطے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری دعائیں ضرور قبول کریں گے، آمین ثم آمین۔ اور اب شروع کرتے ہیں سورۃ ممتحنہ۔ تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سورہ صلح حدیبیہ اور فتح مکہ کے درمیانی عرصے میں نازل ہوئی۔ ان دونوں واقعات کی تفصیل پیچھے سورۃ فتح کے تعارف میں گزر چکی ہے۔ اس سورت کے بنیادی موضوع دو ہیں، ایک یہ کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے جو بات طے کی گئی تھی کہ اگر مکہ مکرمہ سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ آتا ہے تو مسلمان اسے واپس بھیجنے کے پابند ہوں گے، اس کا اطلاق مسلمان ہو کر آنے والی عورت پر نہیں ہوگا، اور اگر کوئی عورت مسلمان ہو کر آئے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جائزہ لے کر دیکھیں گے کہ کیا واقعی وہ مسلمان ہو کر آئی ہے یا آنے کا مقصد کچھ اور ہے۔ اگر اس کے جائزے سے یہ بات ثابت ہو کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہے تو پھر اسے واپس نہیں بھیجا جائے گا۔ اس صورت میں اگر وہ شادی شدہ ہو اور اس کا شوہر مکہ مکرمہ میں رہ گیا ہو تو اس کے نکاح اور مہر وغیرہ کے متعلق کیا احکامات ہوں گے وہ بھی اس صورت میں بیان فرمائے ہیں۔ اور جن مسلمانوں کے نکاح میں ابھی تک بت پرست عورتیں تھیں، ان کے بارے میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ اب ان کے ساتھ نکاح نہیں رہ سکتا۔ چنانچہ اس صورت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان عورتوں کا امتحان یا جائزہ لینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے اس صورت کا نام ممتحنہ ہے، یعنی امتحان لینے والی۔ صورت کا دوسرا موضوع جو بالکل شروع میں بیان ہے وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے غیر مسلموں سے کس قسم کے تعلق رکھنا جائز ہے اور کس قسم کے ناجائز ہیں۔ چنانچہ صورت کو اس حکم سے شروع فرمایا گیا ہے کہ مسلمانوں کو دشمنوں سے خصوصی دوستی نہیں رکھنی چاہیے۔ ان آیتوں کے نزول کا پس منظر یہ تھا کہ سورۃ فتح کے تعارف میں یہ بات واضح ہو چکی کہ صلح حدیبیہ کے معاملے کو مکہ مکرمہ کے کافروں نے 2 سال کے اندر اندر ہی توڑ دیا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے لوگوں پر واضح فرما دیا تھا کہ اب وہ معاہدہ باقی نہیں رہا۔ اس کے بعد آپ نے مکہ مکرمہ کے کفار پر ایک فیصلہ کن حملہ کرنے کی تیاری شروع فرما دی تھی، لیکن سادی کوشش یہ تھی کہ قریش کے لوگوں کو آپ کی تیاری کا علم نہ ہو۔ اسی دوران سارا نام کی ایک عورت جو گاہ بجا کر پیسے کماتی تھی، مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائی، اور اس نے بتایا کہ وہ مسلمان
مسلمان ہوकर نہیں آئی، بلکہ وہ شدید غربت میں مبتلا ہے، کیونکہ جنگ بدر کے بعد قریش مکہ کے عیش و عشرت کی محفلیں ویران ہو چکی ہیں۔ اب کوئی اسے گانے بجانے کے لیے نہیں بلاتا، اس لیے مالی امداد حاصل کرنے کے لیے آئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو عبد المطلب کو اس کی مدد کرنے کی ترغیب دی اور اس کو کچھ نقدی اور کچھ کپڑے دے کر رخصت کیا۔ دوسری طرف مہاجر صحابہ کرام میں حضرت حاتب رضی اللہ عنہ ایک ایسے بزرگ تھے جو اصل میں یمن کے باشندے تھے اور مکہ مکرمہ آ کر بس گئے تھے۔ مکہ مکرمہ میں ان کا قبیلہ نہیں تھا، وہ خود تو ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تھے، لیکن ان کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئے تھے، جس کے بارے میں انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں قریش کے لوگ ان پر ظلم نہ کریں۔ دوسرے مہاجر صحابہ جن کے اہل و عیال مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، انہیں تو کسی قدر اطمینان تھا کہ ان کا پورا قبیلہ وہاں موجود ہے جو کافروں کے ظلم سے انہیں تحفظ دے سکتا ہے، لیکن حضرت حاتب کے اہل و عیال کو یہ تحفظ حاصل نہیں تھا۔ جب سارا نامی عورت مکہ مکرمہ واپس آنے لگی تو ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر میں قریش کے لوگوں کو خفیہ طور پر ایک خط میں یہ اطلاع دے دوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے حملے کی تیاری کر رہے ہیں، تو اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ سے مکہ مکرمہ کی فتح کا وعدہ فرما دیا ہے، لیکن میری طرف سے قریش پر ایک احسان ہوگا اور اس احسان کی وجہ سے وہ میرے اہل و عیال کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھ کر سارا کے حوالے کر دیا کہ وہ قریش کے سرداروں کو جا کر پہنچا دے۔ ادھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دے دی کہ سارا ایک خفیہ خط لے کر گئی ہے۔ ابھی وہ کچھ ہی دور گئی تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت زبیر کو اس مہم پر روانہ فرمایا کہ وہ اس عورت کے پیچھا کر کے اسے وہ خط برآمد کرے اور یہاں واپس لے آئیں۔ یہ حضرات گئے اور انہوں نے وہ خط برآمد کر لیا۔ حضرت حاتب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا تو انہوں نے معذرت کی اور اپنی غلطی کی وہی وجہ بیان کی جو اوپر بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نیک نیتی کی وجہ سے ان کی اس غلطی کو معاف فرما دیا۔ اس واقعہ پر یہ سورت کی ابتدائی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 13 آیتیں ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، اگر تم میرے راستے میں جہاد کرنے کی خاطر اور میری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے گھروں سے نکلے ہو تو میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو ایسا دوست مت بناؤ کہ ان کو محبت کے پیغام بھیجنے لگو، حالانکہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے انہوں نے اس کو اتنا جھٹلایا ہے کہ وہ رسول کو بھی اور تمہیں بھی صرف اس وجہ سے مکہ سے باہر نکالتے رہے ہیں کہ تم اپنے پروردگار اللہ پر ایمان لائے ہو۔ تم ان سے خفیہ طور پر دوستوں کی باتیں کرتے ہو، حالانکہ جو کچھ تم خفیہ طور پر کرتے ہو اور جو کچھ اعلانیہ بھی کرتے ہو میں ان سب کو پوری طرح جانتا ہوں، اور تم میں سے جو کوئی بھی ایسا کرے گا وہ راہ راست سے بھٹک جائے گا۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم ان کے ہاتھ آ جاؤ تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور زبانیں پھیلا پھیلا کر تمہارے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی خواہش یہ ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں ہرگز تمہارے کام آئیں گی اور نہ تمہاری اولاد، اللہ ہی تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اسے پوری طرح دیکھتا ہے۔ تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں بہترین نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہمارا تم سے اور اللہ کے سوا تم جن جن کی عبادت کرتے ہو ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے عقائد کے منکر ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض پیدا ہو گیا ہے جب تک تم صرف اللہ پر ایمان نہ لاؤ۔ البتہ ابراہیم نے اپنے باپ سے یہ ضرور کہا تھا کہ میں آپ کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا، اگرچہ اللہ کے سامنے میں آپ کو کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ آیت نمبر 4 اب بہت پیاری دعا کہ اے ہمارے پروردگار، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف ہم رجوع کیے ہوئے ہیں اور آپ ہی کی طرف ہم سب کو لوٹ کر آنا ہے۔ ہمارے پروردگار، ہمیں کافروں کے لیے تختہ مشق نہ بنانا، اور اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ یقیناً آپ اور صرف آپ ہی وہ ذات ہیں جس کا اقتدار بھی کامل ہے، جس کی حکمت بھی کامل ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں مسلمانوں، یقیناً تمہارے لیے ان لوگوں کے طرز عمل میں بہترین نمونہ ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور روز آخرت پر امید رکھتا ہے، تو وہ یاد رکھے کہ اللہ سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ اللہ تمہارے اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دے۔ اللہ بڑی قدرت والا ہے اور اللہ بہت بخشنے والا ہے اور بہت مہربان ہے۔ اور آیت نمبر 1 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نہیں نکالا، ان کے ساتھ تم کوئی نیکی کا یا انصاف کا معاملہ کرو، یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تو تمہیں اس بات سے منع کرتا ہے کہ جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی ہے اور تمہیں اپنے گھروں سے نکالا ہے اور تمہیں نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی ہے کہ تم ان سے دوستی رکھو، اور جو لوگ ان سے دوستی رکھیں گے وہ تو ظالم ہوں گے۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں ہجرت کر کے آئیں تو تم ان کو جانچ لیا کرو، اللہ ہی ان کے ایمان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ پھر جب تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ وہ مومن عورتیں ہیں تو تم انہیں کافروں کے پاس واپس نہ بھیجنا، وہ ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہے، اور ان کافروں نے جو کچھ ان عورتوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا ہوا ہے وہ انہیں ادا کر دو، اور تم پر ان عورتوں سے نکاح کرنے میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم نے ان کے مہر ادا کر دیے ہوں، اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے ان کافر بیویوں پر مہر کی صورت میں خرچ کیا تھا وہ تم ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو، اور انہوں نے جو کچھ اپنی مسلمان ہو جانے والی بیوی پر خرچ کیا تھا وہ ان کے نئے مسلمان شوہروں سے مانگ لو۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہی تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کے پاس جا کر تمہارے ہاتھ سے نکل
جائے، پھر تمہاری نوبت آئے تو جن لوگوں کی بیویاں جاتی رہی ہیں ان کو اتنی رقم ادا کر دو جتنی انہوں نے اپنی ان بیویوں پر خرچ کی تھی۔ اللہ سے ڈرتے رہو جس پر تم ایمان لائے ہو۔ اور اے نمبر 12، اے نبی، جب تمہارے پاس مسلمان عورتیں اس بات پر بیعت کرنے کے لیے آئیں کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک نہیں بنائیں گی اور چوری نہیں کریں گی اور زنا نہیں کریں گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی اور نہ کوئی ایسا بہتان باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور اپنے پاؤں کے درمیان گھڑ لیا ہو، اور نہ کسی بھلے کام میں تمہاری نافرمانی کریں گی، تو تم ان کو بیعت کر لیا کرو اور ان کے حق میں اللہ سے مغفرت کی دعا کیا کرو، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور اب اس سورہ کی آخری آیا کہ اے ایمان والو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ نے غضب فرمایا ہے، وہ آخرت سے اسی طرح مایوس ہو چکے ہیں جیسے کافر لوگ قبروں میں دفن لوگوں سے مایوس ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورت ممتحنہ مکمل ہوتی ہے، اور اب شروع کرتے ہیں سورت الصف، اور تھوڑا سا تعارف دیکھ لیتے ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں اس وقت نازل ہوئی تھی جب منافقین آس پاس کے یہودیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف طرح طرح کی سازشیں کر رہے تھے۔ اس سورت میں بنی اسرائیل کے یہودیوں کا یہ کردار خاص طور پر ذکر فرمایا گیا ہے کہ انہوں نے خود اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی، جس کے نتیجے میں ان کے مزاج میں ٹیڑھ پن پیدا ہو گیا، اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو انہوں نے ان کی نبوت کا بھی انکار کر دیا، اور ان کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی جو بشارتیں دی گئی تھی ان پر بھی کان نہیں دھرا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو انہوں نے نہ صرف یہ کہ ان کی نبوت پر ایمان نہ لانے سے ان کی نبوت کا انکار کر دیا، بلکہ ان کے خلاف سازشیں شروع کر دی۔ بنی اسرائیل کے اس کردار کو واضح کرنے کے ساتھ ساتھ اس صورت میں مخلص مسلمانوں کو یہ خوشخبری دی گئی ہے کہ اگر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹھیک ٹھیک پیروی کی اور وہ کام کیے جن کا اللہ نے اس صورت میں انہیں خاص طور پر حکم دیا ہے، اور جہاد کے بارے میں جو خصوصی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو عنقریب فتح اور نصرت عطا فرمائیں گے، جس کے نتیجے میں منافقین اور یہودیوں کی ساری سازشیں خاک میں مل کر رہ جائیں گی۔ اس سورہ کی 4 آیہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تعریف فرمائی ہے کہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں صف باندھ کر جہاد کرتے ہیں۔ اسی مناسبت سے اس سورت کا نام بھی سورت صف ہے۔ یہ سورہ مدنی سورہ ہے، اس میں 14 آیات ہیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کوئی چیز ہے وہ سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی مالک ہے۔ اے ایمان والو، تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کہو جو نہ کرو۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہو۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو، تم مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں۔ پھر جب انہوں نے ٹیڑھ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ اور آیہ نمبر 6 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ بن مریم نے کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل، میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے۔ پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا جادو ہے۔ اور آیہ نمبر 7 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بولے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچاتا۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے منہ سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا، چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے، چاہے مشرک لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے۔ اور آیہ نمبر 10 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایک ایسی تجارت کا پتہ نہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دلا دے؟ وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اللہ کے راستے میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو۔ اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دیں گے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کریں گے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور ایسے عمدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے۔ یہی زبردست کامیابی ہے۔ اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے، اور وہ ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اور ایک ایسی فتح جو عنقریب حاصل ہوگی۔ اور اے پیغمبر، ایمان لانے والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو کہ اے ایمان والو، تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ، اسی طرح جیسے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہے جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنیں گے؟ حواریوں نے کہا تھا کہ ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں۔ پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کفر اختیار کیا، چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی، نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب رہے۔ الحمدللہ، یہاں پہ ہماری سورۃ صف کمپلیٹ ہوتی ہے۔